عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز مہمانان گرامی اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی ہماری دنیا بھر سے موجود لائیو آڈینس، آپ سب کو خزیمہ گوہر صدیقی کی جانب سے آج یوم اقبال کے موقع پر ہماری اس چھوٹی لیکن خوبصورت سی محفل میں خوش آمدید۔ آج ہم علامہ کے ایک مقالے کو جس کا تذکرہ اور اس پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں حاضر پینلسٹ سے ہم لوگ جو بات چیت سنیں گے اس کی جانب بڑھنے سے پہلے میں اپنے بہت ہی پیارے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے ممبر اسامہ مصطفیٰ سے درخواست کروں گا کہ سب سے پہلے کلام اقبال سے ہماری اس محفل کا آغاز کریں۔ بہت شکریہ۔ میرے سپاہنا سزا لشکریاں شکستہ صف، میرے سپاہنا سزا لشکریاں شکستہ صف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف، تیرے محیط میں کہیں، تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار دیر میں، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، خیرہ نہ کر سکا مجھے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف،
سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اتنی آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی 21 اپریل کی ایک خوبصورت شام پیدا کر دی ہے، اور میرے خیال سے کووڈ کے بعد آج پہلا ہمارا ان پرسن میٹ اپ بھی انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا یہ ہو رہا ہے۔ تو ہم نے بھی ہمارے آج کے میزبان، جو کہ ویسے تو آج ہمارے پینل کے مہمان ہیں، ڈاکٹر معین نظامی صاحب نے ہمارے لیے بہتر سمجھا کہ ہمیں آج جو ہے وہ نیچر میں قریب تر بٹھائیں اس کے، اور ہم دیکھ سکیں سارے نظارے۔ تو تھوڑے بہت یہ جو گلیچز آئے، میں آپ دیکھنے والوں سے بھی درخواست کرتا رہوں گا کہ ہمارا ساتھ دیجیے گا، اس میں چھوڑ کے جانے والی بات نہیں ہوگی، لیکن میں درخواست کروں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ کائنڈلی آئیں، اپنی نشست جو ہے وہ یہاں پر لیں۔ خواتین و حضرات، آپ ہمارے اس پینل سے پہلے بھی واقف تو ہیں ان خوبصورت پرسنالٹیز سے، لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے میں اس کا آغاز کرتے ہوئے دوبارہ سے تعارف کروا دیتا ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اسلام کے اخلاقی اور سیاسی نصب العین پر بات کرنے جا رہے ہیں، جو کہ علامہ کا بنیادی طور پہ 1909 کا ایک مقالہ ہے، اسلام ایز این ایتھیکل اینڈ اے پولیٹیکل آئیڈیل، جو انہوں نے اپریل کے مہینے میں ہی ایکچولی ڈیلیور کیا تھا انجمن حمایت اسلام کے ایک کانفرنس کے اوپر۔ تو اس پر آج ہم ڈیٹیل میں اس کے مختلف محرکات، اس کے مختلف ایشوز، اس میں مختلف دی گئی مثالیں اور مختلف اسلام کے حوالے سے دیے گئے کچھ پرنسپلز، کچھ عقائد جو ہمیں خاص طور پر میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے، کچھ آج چیزیں ہماری ڈفرینٹ ہوتی رہیں، گھبرانا بالکل نہیں ہے، تو یہ تھوڑی بہت چلتی رہیں گی صاحب۔ بہرحال تو اس پر جو ہے وہ آج ہم اسلام ایز اے مورل اینڈ پولیٹیکل آئیڈیل پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پر فہد علی کاظمی صاحب موجود ہیں۔ فہد صاحب کا میڈیا انڈسٹری سے، مینجمنٹ سے اور پنجاب یونیورسٹی کی لیکچرشپ سے خاصا گہرا تعلق ہے، تصوف سے ایک بہت گہرا لگاؤ رکھتے ہیں، آج کل پی ایچ ڈی کی جانب بھی ماشاء اللہ تعالی راغب ہیں، اور اس میں کافی سارا کام کشف المحجوب کے حوالے سے کر رہے ہیں۔ اقبال سے ایک بڑا اقبال اور اقبال کا دیا گیا جو عشق رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا فلسفہ ہے، اس پر ایک گہری نظر رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر معین نظامی ہمارے مربی، ہمارے استاد، جو کہ پنجاب یونیورسٹی اور اس سے پہلے لمس کو بھی اس کے اردو ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کرتے رہے ہیں، فارسی شاعری اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علامہ اقبال کا تصوف سے متعلقہ کلام اور اقبال کی ساری تھاٹ کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں، اور ہمیشہ یہ ڈاکٹر صاحب کی ہمارے اوپر ایک عنایت ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ہر محفل کے اندر ہم سر سے ایک نئی بات ہی سیکھ کے جاتے ہیں علامہ کے متعلق کی، جتنا بھی پڑھ لیں وہ ہر دفعہ سر ہمیں ایک نئی تھاٹ کے سامنے لے کر آتے ہیں۔ اور آج ہمارے اس پینل کے مہمان خصوصی بھی اور ہمارے ایک گریٹ ٹیچر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، جو کہ جن کو اگر صحیح معنوں میں اگر میں علامہ اقبال کی تھاٹ کے متعلق آج کے دور کا پاور ہاؤس کا ہوں، کہ جو پاورفل طریقے کے ساتھ اقبال کی، علامہ کی سیاسی تھاٹ، ان کی مذہبی تھاٹ اور ان کی جو ہے وہ ایک نوجوانوں سے متعلق خود ہی کے بارے میں جو آراء ہیں ان کو جس خوبصورتی سے وہ پیش کرتے ہیں، جو ان کا خوبصورت ایک انداز ہے جس سے سب کو وہ موہ لیتے ہیں، یہ سر کا خاصہ ہے۔ میں سر آپ تینوں کا شکر گزار ہوں آج کی اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے۔ آج کی بات کا میں آغاز جو ہے وہ فہد علی کاظمی صاحب سے کروں گا۔ ایک مقالے کی شروع میں ہی اسلام کے بارے میں کچھ انہوں نے ریزننگ دی ہے کہ اسلام اور دیگر جو مذاہب ہیں ان کا آپس کا فرق کیا ہے اور ان کو کیسے رکھا جا سکتا ہے، ایک مذہب کا بنیادی طور پہ کیا فریضہ ہے کہ اس نے انسانوں کے متعلق سر انجام دینا، اور اسلام کیسے ممتاز ہے باقی تمام مذاہب میں۔ میں چاہوں گا اس پر تھوڑی سی آپ یہ مختلف جو نقطہ نظر ہے ان پر روشنی ڈالیے اور آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین،
الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے منتظمین عمر رضا صاحب، دیگر جو ٹیم ممبرز ہیں ان کا ممنون ہوں، ڈاکٹر معین نظامی صاحب کا، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب کا۔ ان علماء کے سامنے گفتگو کرنا تو یقیناً ایسا ہی ہے کہ سورج کے سامنے چراغ کو دکھایا جائے، اور یہ تمثیل کے بغیر میں کہہ رہا ہوں، دس از دا ریالٹی۔ تو آپ لوگوں نے مجھ جیسے کام علم کو، مجھ جیسے جاہل کو موقع دیا، پلیٹ فارم دیا، اور کہ ہم علامہ اقبال کے اس خطبے کے بابت خاص طور پہ بات کر سکیں۔ ابھی میری ڈاکٹر تنولی صاحب سے بھی آف دا ریکارڈ بات ہو رہی تھی، تو علامہ اقبال نے جب یہ خطبہ دیا تو ہی واز میئرلی 32، صرف 32 سال کے تھے، اور 32 سال کا یہ نوجوان جس ڈیپتھ کے ساتھ چیزوں کو انالائز کر رہا ہے، ایشوز کو پریزنٹ کر رہا ہے، یہ بذات خود آئی تھنک دس از آؤٹ آف دس ورلڈ۔ اور علامہ اقبال ایک بورن جینیس تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آغاز میں علامہ اقبال نے جو مذہب کے سسٹمز کے حوالے سے بات کی ہے، وہ 2 بڑے لیولز کے پر انہوں نے بات کا آغاز کیا ہے۔ ایک وہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی نظریے کو دیکھنے کے لیے 3 طریقہ کار ہو سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر، ایز این ایکسپاؤنڈر، یا پھر ایز اے کریٹیکل اسٹوڈنٹ۔ یہ انہوں نے آغاز کے اندر، اور پھر انہوں نے اپنا رول متعین کیا۔ انہوں نے کہا میں ٹیچر نہیں ہوں، میں ٹیچر اس لیے نہیں ہوں کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ ظاہر باطن میں یکتائی رکھتا ہے، اور ظاہر باطن کی جو یکسوئی اور جو فوکس اس کو ملتا ہے وہ ایک ایگزامپل کے طور پہ لوگوں کے سامنے پھر آتا ہے، پھر وہ کوئی مسلح ہوتا ہے، وہ کوئی ریفارمر ہوتا ہے۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آئی ایم ناٹ کلیمنگ دیٹ ہیٹ، میں وہ والی ہیٹ ابھی میرے پاس، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایکسپاؤنڈر، میں ایکسپاؤنڈر بھی نہیں ہوں کیونکہ ایکسپاؤنڈر جو ہے وہ بھی کچھ پری سپوزیشنز کرتا ہے، دیر آر سرٹن پری سپوزیشنز، اور وہ فیتھ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، وہ عقل، منطق، لاجک کے اوپر نہیں چل رہا ہوتا۔ تو علامہ صاحب کہہ رہے ہیں میں وہ والی ہیٹ بھی ابھی نہیں پہن رہا، میں اس وقت ایک کریٹیکل اسٹوڈنٹ کی ہیٹ پہن رہا ہوں۔ اور کریٹیکل اسٹوڈنٹ کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کوئی پری سپوزیشنز نہیں ہے پہلے کی، وہ اس کے پاس اندر سے چاہے وہ ایمان والا ہو، لیکن وہ چیزوں کو فیس ویلیو کے اوپر جو اس کے سامنے جیسے ہیں وہ ویسے ہی انالائز کرے گا۔ اور یہاں پہ انہوں نے اگزامپل بھی دی ہے کہ جیسے ایک بایولوجسٹ ہے، وہ کسی بایولوجیکل سسٹم کو دیکھتا ہے تو جیسے اس کے سامنے ہے اس کی وہ ڈسکرپٹیو موڈ کے اوپر کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ایسے ہے۔ تو علامہ اقبال نے اس خطبے کے آغاز میں اپنے رول کو متعین کیا ہے، اور وہ رول ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو اینالائز the ethics, the morality and the politics of Islam vis-a-vis other religions as a critical student without any presuppositions. Presuppositions کوئی نہیں ہے، اور وہ ابھی اسلام کو بھی بحیثیت مسلمان نہیں دیکھ رہے، critical student کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں ویسے ہی میں بیان کروں گا۔ اب علامہ اقبال نے جب یہ اپنا رول متعین کیا ہے تو انہوں نے 4 مذاہب کے اوپر گفتگو کی ہے پرائمریلی، اور یہ گفتگو بھی بڑی اہم ہے۔ انہوں نے بدھزم کے اوپر بات کی، انہوں نے کرسچینٹی کے اوپر بات کی، انہوں نے زوراسٹرینزم جو پارسی مذہب ہے اس کے اوپر بات کی، اور پھر انہوں نے اسلام کے اوپر بات کی، اور ان چاروں کے ڈسٹنگوشنگ فیچرز ہمارے سامنے رکھے۔ جیسے علماء بیٹھے ہیں، مذہبی فلسفہ انسان اور کائنات کا جو تعلق ہے اس سے متعلق ہوتا ہے ہمیشہ، فلاسفی آف ریلیجن، اس کائنات کا انسان کے ساتھ جو باہمی تعلق ہے وہ کیا ہے، اور اس سے کچھ سینٹرل فیکٹس ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ تو علامہ اقبال ایز اے 32 ایئر اولڈ، یہ بار بار ہمیں یاد کرنا پڑے گا، ایز اے 32 ایئر اولڈ، اور ہمیں اس کے کانٹیکسٹ کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی بات ہوئی کہ مسلم لیگ ابھی بنی تھی 1905-06 میں، علامہ اقبال بھی ابھی پی ایچ ڈی کے لیے نہیں گئے تھے، ابھی انہوں نے جانا، مطلب وہ جانے والے تھے یا جا چکے تھے غالباً، جا کے واپس آ چکے تھے، مگر ابھی وہ ان کی فارمیٹیو ایئرز ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے بدھزم کو آپ دیکھیں، بدھزم اس کائنات کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا، ان فرد کا کائنات کے ساتھ، وہ تعلق ہے پین کا، درد کا۔ ہم بدھا کی علماء بیٹھے ہیں، آپ سب بہتر سمجھتے ہیں کہ بدھا کی ساری تعلیم کیا تھی، اور وہ جو نروانا اور وہ جس طرف انہوں نے پیش قدمی کرنی تھی وہ کیا ہے کہ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، یہ یہاں پر درد ہے، اور درد اور دوسری طرف ہے فرد،
انسان، ہیومن انڈیویجویلٹی. اب اگر میں درد کو شکست دینا چاہتا ہوں تو مجھے انفرادیت کو، وہ یونٹ جو اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس کو میں نے انائلیٹ کرنا ہے. میں نے اپنی سیلف کو، اپنی ذات کو جو درد کو محسوس کر رہی ہے اس دنیا کے اندر، میں کیونکہ درد سے چھٹکارا تو پا نہیں سکتا، درد تو ایک سینٹرل فیکٹ ہے اس دنیا کا، اس یونیورس کا، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں اپنی ذات کو ڈسٹروائے کر سکتا ہوں، میں فنائیت کے رستے پہ جا سکتا ہوں، ذات کی نفی کے رستے پہ جا سکتا ہوں. تو علامہ اقبال نے کہا یہ بدھزم کا پروجیکٹ ہے. بدھزم درد کو ختم نہیں کر سکتی، لیکن ذات کی شکست اور نفی کی بات کرے گی تاکہ درد آپ کو ہو نہ، درد کا اثر نہ ہو آپ. پھر علامہ اقبال ایک لیول پہ آگے آئے، انہوں نے کہا کرسچینٹی کی بات کریں آپ. اور وی آل نو کرسچینٹی کا جو سینٹرل ایک تھیم ہے وہ ہے دی اوریجنل سن. ایڈم اور ایو کو جو نکالا گیا، جو وہ جنت سے زمین پر آئے، تو اس کی کیا وجہ بنی؟ وہ جو ان کے عقیدے کے نزدیک، علامہ نے تو ریکنسٹرکشن میں جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ویسے بھی علامہ کے نزدیک تو آدم علیہ السلام کا آنا اصل میں ایک نئے عہد کا آغاز ہے. وہ نقطۂ کمال کی طرف ایک پیش قدمی ہے، وہ کوئی سن نہیں ہے علامہ کی تھاٹ میں، اور ویسے بھی مسلم ہماری تھیولوجی کے اندر بھی. لیکن کرسچن تھیولوجی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی وہ ایک ہیریڈیٹری سن ہے. جب بھی کوئی فرد پیدا ہوتا ہے تو وہ گناہ کا وہ داغ لے کے وہ پیدا ہوتا ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ کرسچینٹی کا جو سینٹرل فیکٹ ہے وہ ہے سن. اب اس سن کو انسان بذات خود مٹا نہیں سکتا. ہیومنز نیڈ این انٹرسیسر، اور انہوں نے جناب مسیح علیہ نبی ناب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ایک انٹرسیسر کے طور پہ، اور ایک بہت بڑے گلوریس انٹرسیسر کے طور پہ یہاں تک ایکسٹینڈ کر دیا کہ نعوذ باللہ خدا کا بیٹا ہی بنا دیا، کہ یہ ہستی اس کے فیوض اور برکات کی وجہ سے میرا سن مجھ سے چھن سکتا ہے، لیکن بذات خود بحیثیت انڈیویجول میں کچھ نہیں کر سکتا. تو اب بدھزم میں اور کرسچینٹی میں ایک سملیرٹی ہے، ادھر سورو ہے، ادھر سن ہے، اور دونوں لیولز پہ انڈیویجولز جو ہیں بذات خود وہ کچھ کر نہیں سکتے. یا تو وہ سیلف انائلیشن کے رستے پہ چلے جائیں، یا کسی طاقت کے انتظار میں آئیں جو انٹرسیڈ کرے اور ان سے اس سن کو لبریٹ کروائے. پھر علامہ اقبال ایک لیول پہ اور آگے آتے ہیں، دیٹ از زوراسٹرنزم. اور جیسے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے سامنے کیا بات ہم کریں کہ جو ایرانی فلسفہ ہے اور وہ جو فورسز آف ایول اور فورسز آف گڈ کا کانسیپٹ ہے، لائٹ اور ڈارکنیس کی جو اسٹرگل ہے، وہ ایک اینڈ لیس اسٹرگل ہے. اور اس میں بھی اس عقیدے کے اندر، اس تھیولوجی کے اندر بھی کائنات کا ایک ہاف اگر ایول ہے تو ایک اچھا ہے، تو وہاں پر بھی ہیومن ایک کشمکش کے اندر ہے، وہ کشمکش وہاں پہ قائم ہے. اب علامہ اقبال نے کہا کہ یہ ساری چیزیں پھر یاد دلاتا رہوں ایز اے کریٹیکل اسٹوڈنٹ. ہی از ناٹ اے کرسچن ہیئر، ہی از ناٹ زوراسٹرین، ہی از ناٹ بدھسٹ، ہی از ناٹ ایون مسلم. جب وہ یہ بات کر رہے ہیں، جو چیز ان کو نظر آئی وہ بیان کر دی. انہوں نے کہا اسلام اس سے برعکس ہے. اسلام سن، سورو، اسٹرگل، ان کو اپنے درجے پہ ریکگنائز کرتا ہے، یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، مگر اسلام کا جو بنیادی پروسیس ہے وہ ہے پروسیس آف ٹرانسفارمیشن. تم ان ڈسٹرکٹیو طاقتوں کو سورسز آف لائف میں کنورٹ کر سکتے، یعنی انڈیویجول ہیز دا کیپیسٹی. یہ اسلام کا نظریہ ہے. وہاں پر اسلام کا، باقی مذاہب کی ہم تھیولوجی، اس وقت خالصتاً تھیولوجی اور فلسفی کی بحث ہو رہی ہے. اسلامک تھیولوجی اور فلسفی میں انسان طاقت رکھتا ہے، اس کی انڈیویجوالٹی اس میں معطل نہیں ہے. تو وہ یہ پین کو، سورو کو، اسٹرگل کو وہ کنورٹ کر سکتی ہے. اینڈ دیز ڈسٹرکٹیو پاورز کین ایکچولی بیکم سورسز آف لائف. اور یہاں پر آ کے انہوں نے پھر کہا کہ پھر اسلام کا سینٹرل فیکٹ کیا ہے، اسلام کس چیز کے اوپر، مطلب وہ اسلام کیا چاہ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اسلام یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ انسان کے اندر جو بنیادی چیز جو اس کو روک رہی ہے وہ ہے خوف. اور خوف کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ نیچر سے اگنورنٹ ہے. تو اسلامک فلسفے میں اگر انڈیویجوالٹی، خودی، سیلف،
اس کو خوف سے آزاد کروا دیا جائے تو یہ ڈسٹرکٹیو طاقتیں پازیٹیو سورسز آف لائف بن سکتے ہیں. تو یہ اسلام کا ڈسٹنگوشنگ فیچر ہے کہ یہاں پر اسلام آیا ہے ٹو فری اس فرام نوشنز آف فیئر. اور نوشنز آف فیئر، پھر علامہ نے کہا فیئر کیا ہے اصل میں؟ انہوں نے کہا فیئر تو بذات خود ایک انرجی ہے، اور اس انرجی کو کمبیٹ کرنے کے لیے ہمیں انرجی چاہیے. اور وہ انڈیویجول کی کون سی انرجی ہے؟ وہ شعور نہیں ہے، وہ ول ہے، ول. اور یہاں پر یہ سائیکالوجی کی اصل میں بحث ہے، اصلاً یہ سائیکالوجی کی بحث ہے کہ مادہ اصل ہے یا شعور اصل ہے. لیکن علامہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شعور اور مادہ نہیں بلکہ ارادہ. شعور بھی ہے آف کورس، اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ شعور کا انکار ہے یا مادے کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ چیز جو فیئر کو لبریٹ انسان کو کروا سکتی ہے وہ ہے انسان کا ارادہ. تو اب یہ سارا سٹرکچر ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ بدھزم میں پین تھی اور سیلف انائلیشن تھی، خودی کی نفی تھی. کرسچینٹی میں سن تھا اور ایک سپر نیچرل انٹرسیشن تھی. زوراسٹرینزم میں اسٹرگل تھی بٹوین ایول اینڈ فورسز آف لائٹ. اسلام کے اندر ٹرانسفارمیشن تھی. اسلام ٹرانسفارمیٹو پروسیس کے ذریعے خوف سے رہائی چاہتا ہے اور دلانا چاہتا ہے، اور آپ کے ارادے کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے. جب آپ کا ارادہ ڈیولپ ہو جاتا ہے تو آپ فیئر کو شکست دیتے ہیں. اور یہاں سے پھر علامہ اقبال کی ایتھکس کی بحث شروع ہوتی ہے جو علم الاخلاق ہے. علامہ کے نزدیک ہر وہ چیز جو انسان کو خوف میں مبتلا کرتی ہے اٹ از اے سورس آف وائس، اور ہر وہ چیز جو اس کو لبریٹ کرتی ہے اٹ از اے سورس آف گڈ. اور یہی وہ پرنسپل ہیں جو پھر الٹیمیٹلی علامہ کی پالیٹکس کی پولیٹیکل تھیوری کے اندر بھی ریفلیکٹ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے. تو یہ انیشل سی ایک کانورزیشن ہے ایز اے کریٹیکل اسٹوڈنٹ. دس از واٹ علامہ اقبال ہیڈ پروملگیٹڈ. کانورسیشن کو لے کر دیا ہے، اور یہی والی ساری بات سن اور شوروں کی آپ نے جس طرح سے مختلف مذاہب میں بتایا، جس کا علامہ نے ذکر کیا ہے، کس طرح سے کہ یہ الٹیمیٹلی یعنی جو ایک اس میں سے مجھے لائن یاد آ رہی ہے کہ علامہ کہتے ہیں کہ ان تمام فورسز کو اسلام ریکگنائز کرتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کو بھی ہم ریکگنائز نہیں کرتے یا اس کی افادیت کی یا اس کی طاقت سے ہم انکار نظر میں نہیں رکھتے ہیں، لیکن اس کے ان سب کے ہوتے ہوئے دراصل جو مقصد ہے انسان کا اور وہ مذہب کا وہ ٹرانسفارمیشن ہے، اس فیئر سے نکالنا اور اس کو وہ بنانا. میں کاظمی صاحب کی اسی تھاٹ کو لے کے ڈاکٹر معین صاحب کے پاس آؤں گا، اور اس کو میں جہاں پر ہم نے اسلام کی اس بات کا کہ اسلام کا ڈسٹنگوشنگ فیکٹر یہ ہے کہ اس نے انسان کو خوف سے آزاد کرنا ہے. جہاں پر علامہ یہ بات کر رہے ہیں تو یہیں پر قرآن مجید کی وہ بار بار آیات کا تذکرہ بھی یہاں کرنا چاہیے جو بار بار آیت آ جاتی تھی، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بالکل جو خوف اور غم، چونکہ وہ ادھر ابھی پہلے بدھزم میں غم کی بات ہوئی کہ یہ غم کا گھر ہے، تو یہ جو دو فورسز ہیں خوف اور غم کی، ایک مسلمان علامہ کی اس مقالے کی طور پر مسلمان ان سے کیسے لڑ سکتا ہے سر؟ جی اس پہ تھوڑا سا گفتگو فرمائیے گا. ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ آج کے اس دور میں یہ ایتھکس کا لفظ جو ہے ہم 21ویں صدی 2022 میں بیٹھے ہیں، اور اسلام اور ایتھکس کا جو ہے وہ کوئی جوڑ کچھ لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا. آج کل کے ان کو مسائل میں لگ رہا ہے کہ یہ دو علیحدہ علیحدہ چیز. تھوڑا سا سر اس پر بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ کیا آج کے زمانے میں بھی یہ ایتھکس جو ہے، یہ اخلاقی افکار جو ہیں، کیا یہ اپلیکیبل ہے؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کا، جنہوں نے آج علامہ اقبال کے یوم وفات پر انہیں یاد کرنے کا یہ ایک خوبصورت موقع بنایا. یہ تقریب جاوید منزل میں ابتدائی طور پر منعقد کرنے کا خیال تھا، لیکن آج کی صورتحال ایسی ہے کہ یہ مناسب سمجھا گیا کہ آپ میرے ہاں سارے تشریف لائیں اور ہم اس کھلی فضا میں جہاں ہم پر اور ہماری گلفشانی گفتار پر مسلسل جامن کبور بھی گر رہا ہو، ہوا بھی چل رہی ہو،
कव्वे भी बोल रहे हों और हम आपस में बहुत ही एक गैर रस्मी तौर पर बातचीत करें, और हमारे तमाम दोस्त जो ऑनलाइन हमारे साथ शरीक हैं, मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे ताल्लुक़ ख़ातिर में मेज़बान होना या मेहमान होना महज इस्तिलाहें हैं, तो चुनांचे जो मेहमान हैं वो मेज़बान हैं और जो मेज़बान है वो मेहमान है। ताकस नगूयत बादज़ीन मन दीगरम तो दीगरी। दूसरा मसला ये है कि ये जो चुना गया है अल्लामा इकबाल का ये खुतबा, जो बाद में 2 किस्तों में गालिबन शाया हुआ, 32 साल की उम्र थी और PhD मुकम्मल करके नए नए आए थे, तो सच ये है कि ये इकबाल की फ़िक्री शख्सियत का दिबाचा मैं तो इसको समझता हूँ, जो उस पुख्ता उम्र से ज़रा पहले बड़ा मुजस्सम, मुतशक्किल और मरबूत सूरत में मौजूद है, और उसमें दोनों ही बुनियादी अज्जा वो हैं जो सारी ज़िंदगी इकबाल के साथ रहे और जिस पे पूरा इकबाल उस्तवार है, यानी सियासियात आलम आप समझ लीजिए, और उससे जुड़े हुए सारे मौज़ूआत और दीनियात, और अलल खुसूस दीनियात का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक़ अखलाकियात से है। फ़हद काज़मी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो तमहीद इस खुतबे की है उसके बारे में उन्होंने बहुत ही सराहत से, बहुत उम्दगी से, बहुत खूबसूरती से बात की है। अब अल्लामा इकबाल ने अखलाक की बहस में खुसूसन खौफ से आगाज़ करते हुए आगे जो वो बढ़े हैं, ये तमाम मबाहिस वो हैं जो बहुत बाद में उनकी शायरी में और फिर उसके कुछ हिस्से उनकी रिकन्स्ट्रक्शन में और उनके ख़तों में और उनकी तहरीरों में और उनके बयानात में और उनके मलफूज़ात में मिलते हैं। तो एक शख्स अपनी पूरी जामियत के साथ जो 27-30 साल की उम्र में एक खद्दोखाल बन गए थे उनकी फ़िक्री शख्सियत के, उसके साथ उसकी वाबस्तगी तादम आखिर रही, ये ख़ुद बहुत ही काबिल तहसीन बात है, इसलिए कि जितना हमारा नुक्ता नज़र वाज़ेह होता है और हमारे अहदाफ तय होते हैं, उतना ही हम अपनी सलाहियतों का बेहतर इदराक भी कर सकते हैं और इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इकबाल ने इस खुतबे में ख़ास तौर पर जो अखलाकी बहस की है उस पर मैं बात बिल्कुल करूँगा और ज़रा इख्तिसार भी मलहूज़ रखूँगा, 15-20 मिनट में मैं बातचीत मुकम्मल कर लूँगा। मगर मुझे कहना ये है कि इकबाल का जो अपनी शख्सियत है और उनका जो अपना कंट्रीब्यूशन है, उनकी सारी ज़िंदगी हमारे सामने है, वो इन्हीं नज़रियात पर बुनियाद है उसकी। यानी बाज़ औक़ात कुछ मुफ़क्किर मुस्लिह मुज्तहिद ऐसे होते हैं कि वो ऐसे हवा में कुछ ऐसे ख़यालात बयान करते हैं जो शायद काबिल अमल नहीं होते, या अगर काबिल अमल होते हैं तो ख़ुद वो उस पर उतने आमिल नहीं होते, और उन तमाम अफकार पर अमल वो दूसरों पर या आने वाली नस्लों के ज़िम्मे लगा देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मुस्लिह आज़म हैं जिनकी सारी हयात तय्यबा आपके अफकार आलिया से लम्हा ब लम्हा और कदम ब कदम जुड़ी हुई। चुनांचे इस ज़हनी और ज़ौकी इंशराह के साथ और वज़ाहत के साथ हमारी तारीख़ में जितने भी मुफ़क्किर और मुस्लिह हुए हैं उनके यहाँ भी हमें कौल और फ़ेल का ये खूबसूरत इम्तिज़ाज मिलता है, और उनके अफ़कार का और उनके पैगाम का और उनके इबलाग का और उनकी सारी खिदमात का एक तमरकुज़ और उनमें एक हमाहंगी हमें नज़र आती है। खौफ जितनी बड़ी सच्चाई है उतनी ही उसकी मुस्बत और उतनी ही मनफी जहतें हैं। आप फितरत इंसानी का जायज़ा ले लें, खौफ फ़लसफ़े का मौजू भी है, खौफ नफ्सियात का मौजू भी है, खौफ दीन का मौजू है, और खौफ तसव्वुफ़ का मौजू है, और अगर तसव्वुफ़ का मौजू है तो ला मुहाला अखलाक और तरबियत का मौजू भी है। ये एक ऐसी वाक़इयत है जो सच ये है कि अगर गालिब आ जाए
اور جتنا بھی انلارج ہو کر آتی رہے بقول اقبال کے، اتنا یہ آدمی کو پچھاڑ لیتی ہے اور اس پہ سوار ہو جاتی ہے، اس کی شخصیت کو کھوکھلا کرتی ہے، اس کے عزم کو، ارادے کو، نیت کو، عمل کو دیمک کی طرح چاٹتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک اچھا بھلا آدمی وہ بہت ہی کوئی تعمیری سوچ نہیں رکھ سکتا، کچھ ایسے اقدامات نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ہم قرآن کریم میں بھی جس طرح کہ آپ نے اشارہ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث اور آپ کی سیرت ہے، خوف پر غالب آنا بنیادی طور پر تو ہر الہامی مذہب کی بنیادی ضرورتوں میں شامل ہے، لیکن مذہبی الہامی مذاہب کی بہت ساری تعلیمات درست طور پر محفوظ نہ رہ سکیں۔ وہ اسلام میں اپنی جامعیت کے ساتھ اور اپنی خاتمیت کے ساتھ اور اپنی کاملیت کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو اسلام نے اس قوت کو، جو منفی بھی ہو سکتی ہے اور اگین ہمارا اصرار ہے کہ یہ وہ مثبت بھی ہو سکتی ہے، اس پر بہت گفتگو کی ہے، اور اللہ نے اپنے ولیوں کی اور اپنے دوستوں کی ایک نشانی یہ بیان کی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب خوف اور حزن، فیئر اور ڈپریشن، یوں سمجھ لیجئے اس کے قریب قریب، ان دو سے جو آدمی نکل گیا ہے، اس کا دل اور دماغ ان دو جنات سے محفوظ ہو گیا ہے، یا اس نے ان فورسز کو اپنا مطیع کر لیا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کم از کم دو طاقتور، ذہین اور باصلاحیت اور باعمل افراد جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے کم از کم۔ اب اس کی جتنی کیپیسٹی ہے، اس کو جتنی اللہ نے استعداد دے رکھی ہے، اور اس استعداد کے اظہار کے جتنے مواقع اسے میسر ہو سکتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا کردار اور اس کی خدمات اتنی ہی وسیع ہوتی چلی جائیں گی۔ اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا جو تصور اخلاق ہے وہ دیگر مذاہب کے اخلاقیاتی تصور سے مختلف ہے بہت ساری جہات میں، اور اس میں ایک مسیحائی کا اور ایک انقلابی عمل یہ ہے یا کمال یہ ہے، ایک کیمیا گری ہے کہ وہ تصور اخلاق کو اور اخلاق کو منقلب کرتا ہے، ان کی قلب ماہیت کرتا ہے، ان میں ایک یوں کہنا چاہیے کہ بنیادی تبدیلی اور غیر معمولی تجدد لے کر آتا ہے۔ خوف سے جب ہمیں نجات جوں جوں ملتی جاتی ہے تدریجاً، تو ہمارے شعور ذات میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارا اپنی صلاحیتوں کے بارے میں ادراک بڑھتا ہے، اور ہم اس خودی کی طرف، اس خود شناسی کی طرف اور اس خود کفالت کی طرف بڑھتے ہیں، اس خود انحصاری کی طرف بڑھتے ہیں جو مطلوب اور مقصود ہے۔ ہمیں اپنے امکانات کا ظاہر ہے بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اگر خوف ہم پر مستولی ہو، غالب ہو، اور ہم اس کے آگے بالکل گھگیا رہے ہوں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر ہمیں اس کیفیت خوف سے نکلنے کے لیے کئی سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ وہ سمجھوتے اپنی ذات کے ہو سکتے ہیں، وہ اپنے افکار کے ہو سکتے ہیں، وہ اس سماج سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، وہ ان رشتوں سے جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، وہ ہر ایک کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ایک خوف زدہ آدمی کے پیش نظر صرف اور صرف اپنا بچاؤ ہوتا ہے، اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ دوسروں کے کام آ رہا ہے یا نہیں، یا دوسرے اس سے ڈیمیج ہو رہے ہیں، یا دوسروں کو اس سے کوئی تقویت مل رہی ہے۔ تو تمام برائیوں کی جڑ، کمزوری کی جڑ اور خود غرضی کی جڑ خوف میں پنہا ہے۔ اس کے بعد ایک اہم چند نکات ہی اس میں سے بیان کروں گا۔ اسلام کی وہ انفرادیت جو دیگر مذاہب سے ہے، اور اسلام کی وہ کیمیا گری جو اسے مذاہب عالم میں بہت بلند مرتبے پر فائز کرتی ہے، اور انسانی معاشرے کی تعمیر اور تشکیل میں بھی جو بنیادی کردار ادا کرتی ہے، وہ ہے کہ اسلام غربت کو بنیادی طور پر ایک عیب گردانتا ہے۔
آپ ایک بے بس اور محروم اور گداگر اور بھکاری اور ہمیشہ کشکول بدست فرد کے طور پر یا دست سوال دراز کیے ہوئے سماج کے طور پر اگر زندہ ہیں تو ایسے فرد کی اور ایسے سماج کی زندہ ہونا یا نہ ہونا برابر ہے. زندہ اس کو گنا جائے گا جو بہت مستحکم حد تک ثروت مند ہے اور وہ حصول ثروت کے لیے اس طرح کے سمجھوتے نہیں کرتا، کیونکہ ثروت اس کا دولت یا سرمایہ یا زر اس کا بنیادی مقصود نہیں. ان چیزوں کو محض جمع کرنے سے اسے دلچسپی نہیں ہے. اس کی دلچسپی ان چیزوں کو ایز اے ٹول حاصل کرنے میں ہے، اور اس کے مقاصد خدمت انسانیت ہیں اور اس کے مقاصد برتر ہیں. چنانچہ یہ کہنا کہ جی یقیناً اسلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے مسکین ہونے اور اپنے آپ کو قیامت کے دن مسکینوں میں اٹھائے جانے کے بارے میں دعا فرمائی، لیکن وہ ظاہر ہے ایک بالکل اور پہلو ہے، اس لیے کہ وہ ایک اختیاری عمل ہے، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ساری چیزیں زر دولت سرمایہ سامنے ہے، موجود ہے، دسترس میں ہے، زیر استعمال ہے، یہ دل میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے، جو آیت کریمہ ہے، جو ہم مقدس ترین لمحوں میں مقدس ترین مقامات پر پڑھنے کا حکم ہے، جب ہم رکن یا حالت طواف میں کعبہ کے طواف کی حالت میں رکن یمانی سے چل کے حجر اسود کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ آیت ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. اس میں دنیا کی بہتری مقدم ہے کیونکہ ہم اس میں موجود ہیں، اور اگلے مرحلے پر آخرت کی بہتری کی التجا اور التماس ہے جو ہمیں اگلے مرحلے پہ درپیش ہے. اقبال نے اس خطبے میں بطور خاص کہا کہ قرآن کریم میں جو کہا گیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے. دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے اس کو نہ بھول جاؤ، اسے حاصل کرو، اس کو نظر انداز نہ کر دو. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم انفرادی طور پر یا پاکستان اقوام عالم میں اس کی حیثیت اس معیار پہ پوری نہیں اتر رہی ہے، اس لیے کہ وہ خود کفالت کی اور خود انحصاری کی اور اخلاقی برتری کی وہ کیفیت جو ہمیں مطلوب ہے اس سے ہم باوجود کوسوں دور ہیں. تقوی پر انہوں نے بات کی ہے. ظاہر ہے اسلام تقوی پہ زور دیتا ہے اور مدعائے مذاہب تقوی ہے. جو ظواہر مذاہب ہیں وہ مطلوب اور مقصود نہیں ہیں، وہ رستہ ہیں. مقصد اور ہدف وہ خدا ترسی ہے جو بنی نوع انسان سے محبت بھی سکھاتی ہے اور ان کی فلاح و بہبود کا ہمارے اندر ایک بیج بوتی ہے. اور ہم خدا خوفی کی وہ کیفیت کسی نمود و نمائش کے لیے نہیں، ہم ریچولز کے طور پر اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، اختیار نہیں کرتے ہیں. قرآن کریم نے جس طرح کے خود یہ کہا، اقبال نے اس کا ذکر کیا کہ جی ادھر منہ کر لو یا یہ اس طرح کی قربانی دے لو، اور یہ تو مقصود نہیں ہے. اللہ کو نہ خون کی ضرورت ہے، نہ گوشت کی، نہ ہڈیوں کی، نہ کھال کی. اس کو ولیکن ینالہ التقوی، اس کو تو ضرورت ہے تقوی کی. اب تقوی ایک بہت جامع اصطلاح ہے جس کو ہم بہت ہی محدود کر کے ایک پرہیزگاری کے دائرے میں سمیٹ لیتے ہیں. اگر اس تقوی کی اس وسیع الجہات اصطلاح کو ہم پیش نظر رکھیں جو مقصود اسلام بھی ہے اور جو مطلوب اقبال بھی ہے، تو وہ گویا ہماری زندگی میں بہتری لانے کا ایک مرکزی اور کلیدی نقطہ ہے تقوی. جی اسلام کے مجھے ایک میں نے مصرع ان کا نوٹ کر رکھا تھا، جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ سارے مباحث جو سیاسیات سے ہیں، جو تنولی صاحب فرمائیں گے انشاءاللہ، اور اخلاقیات سے متعلق، یہ سارے کے سارے زندگی بھر ان کے کلام میں منعکس ہوتے رہے. خدائے زندہ، زندوں کا خدا، 20 شعر، ہر وہ موضوع جنہوں نے اس خطبے میں بیان کیا ہے اس پر آپ بناتے جائیے، ایک پوری فہرست بن جائے گی. انہوں نے خود تشریح کی ہے اپنے فارسی کلام میں اور اپنے اردو کلام میں. ایک مضبوط اور صحت مند جسم میں پختہ عزم اور ٹھوس ارادہ ہونا چاہیے، قوت کردار ہونی چاہیے. پھر وہ خود کویسچن کرتے ہیں 1909 میں
کہ کیا ہندی مسلمان جسمانی طور پر بہت مضبوط ہیں؟ انہوں نے آگے جا کر ایک جگہ کہا کہ اسکولوں اور کالجوں میں مسلمان جو طالب علم ہوتے ہیں ان کے پیل رنگ ہیں، فیڈڈ کلرز ہیں اور بے جان سے نظر آتے ہیں. ایسی مخلوق سے اور ایسے لوگوں سے اور ایسی قوم سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں دنیا تبدیل کرنے کی؟ ان بیچاروں سے تو اپنا آپ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس تجزیاتی آگاہی کے ساتھ اور اس بے لاگ تنقید کے ساتھ یہ تبصرہ کرنا اقبال ہی کو زیبا تھا، اس لیے کہ انہوں نے آغاز میں بتا دیا ہے کہ کسی ٹیگ کے بغیر میں اس پر کامنٹ کروں گا. تو اگر ہمارا جسم مضبوط کوئی نہیں ہے، اب اسلام ایک ہیولہ قسم کے مسلمانوں سے بھی قبول تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے معیاری نہیں. وہ اگر حیدر صف شکن ہو، وہ اگر حمزہ ہوں، اگر وہ ایسے لوگ ہوں تو وہ زیادہ پسندیدہ ہیں. اور اگر آپ غور فرمائیں تو اقبال کی محبوب ترین شخصیات میں سارے وہ لوگ ہیں جو جسمانی طور پر بھی نہایت مضبوط لوگ تھے. مضبوط جسم ہی میں مضبوط قوت ارادی بالعموم ہوتی ہے، اور مضبوط اور صحت مند جسم ہی میں تعمیری خواہشیں پنپتی ہیں. کمزور اور بیمار جسم آماجگاہ ہوتا ہے کمزوریوں کی، اس سے ہم استحکام کی اور قوت کے مظاہروں کی توقع نہیں کر سکتے. پھر انہوں نے دلچسپ بات کی ہے جو بعد میں کہیں تصوف پر بہت سارے جو ان کے مباحث ہیں ان میں بھی ریفلیکٹ ہوئی ہے، کہ ہم بنیادی طور پر ہم میں سے کچھ لوگ وہ طبعاً سست ہیں اور کاہل ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ زمرہ تقدیر میں رکھ دیتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں وہ دنیا سے بے رغبتی کا ایک ٹیگ لگا دیتے ہیں، اور ہم خود کچھ کرنا نہیں چاہتے یا کر نہیں سکتے، ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں. چنانچہ کیا ہے، ہم اپنی انا کو، بیمار انا کو تسکین دینے کے لیے اور ایک محفوظ فکری پناہ گاہ تلاش کرنے کے لیے ہم اس پر ایک خوبصورت گلدستہ لگا دیں گے. ہم تو جناب قناعت کے رستے پہ چل رہے ہیں. یہ قناعت نہیں ہے اقبال کے نقطہ نظر سے، اور درست ہے بالکل. یہ وہ نفسیاتی بیماری ہے جو ہماری بے عملی اور بے ارادگی کی کیفیت کو بہت ہی خوشنما عنوانات کے تحت لا کر ہمیں فرار کا ایک محفوظ رستہ دے دیتی ہے، جو فردی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی اس کے نقصانات بہت ہیں. کہ جذبہ عمل آپ میں ہے نہیں، ہلنا جلنا آپ نہیں چاہتے، اور فرما رہے ہیں کہ میں تو قناعت اختیار کیے ہوئے ہوں. بھئی آپ ایسی قناعت اختیار نہ کریں، آپ میدان عمل میں اتریں، وہ قناعت ہے. یہ کیا قناعت ہوئی؟ پھر انہوں نے ہندی مسلمانوں پر کچھ کامنٹ کیے ہیں، بہت ماہرانہ ہے، بہت ہی قابل تحسین. وہ خود کو انکسار سے طالب علم کہہ رہے ہیں 32 سال کی عمر میں، اور باتیں طالب علموں والی نہیں ہیں، باتیں استاد الاساتذہ والی ہیں. کہ جناب ہندی مسلمان، ایسا انہوں نے مطلب چند جملوں میں ایک پورا ایکس رے آپ کہہ لیجئے سائیکی کا اور سچویشن کا جو اس وقت سامنے ہے، کہ یہ تجارتی اخلاقیات میں بہت پیچھے ہیں، آج تک پیچھے ہیں. 100 کتنے سال ہو گئے ہوں گے، 15-20 پیچھے ہیں. اور قرائن سے اور شواہد سے یہ لگتا ہے کہ شاید 100-200 سال یہ کیفیت برقرار رہے. عمومی اخلاقیات اگر مضبوط ہوں تو ہم جس پیشے میں ہوں، دنیا کے جس کام میں ہم شامل ہوں، اس میں وہ جھلکتے ہیں. ہمارے معیار اخلاق کا سب سے نمایاں اظہار ہمارے پیشوں میں ہوتا ہے، اور خصوصاً تجارت میں. تجارت اس لیے بھی بڑی نمایاں ہے کہ یہ تو ہمارا پیشہ ہے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاجر تھے. جس مذہب کا داعی تاجر ہو، حیف ہے کہ اگر اس مذہب کے ماننے والے اسی شعبہ زندگی میں بہتر اخلاقیات نہ دے سکے. ٹیم ورک کی کمی ہے، ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، اقبال نے کہا ہے، اس لیے مل جل کر کاروبار نہیں کر سکتے ہیں. عمراء تجارت کو کسر شان سمجھتے ہیں کہ جی ہم لینڈ لارڈ ہیں، جاگیردار ہیں. اب تبدیلی آئی ہے، اس میں تبدیلی آئی ہے.
جب جاگیرداریاں سمٹی ہیں اور ان پر کٹس لگنے شروع ہوئے ہیں اور اخراجات بڑھے ہیں اور انہوں نے وہ کرنا شروع کیا ہے، فروخت شروع ہوئی ہے اور تقسیم در تقسیم، تو ہمارا جاگیردار طبقہ جو ہم اشرافیہ کہتے ہیں وہ آئے ہیں تجارت کی طرف، اور ایک قدم آگے بڑھ کے وہ پھر سیاست کی طرف بھی آئے. تو لیکن اس وقت بالکل یہ صورتحال صحیح تھی. ان لوگوں میں کوئی قومی دلچسپی نہیں ہے، قومی مقاصد ہی نہیں ہے، اجتماعیت کا بہت ہی مضبوط شعور کوئی نہیں ہے، انفرادی قسم کی زندگی ہے، اور وہ انفرادی زندگی بھی زیادہ تر انفعالیت زدہ، اس میں فاعلیت کم ہے، اس میں بس بیٹھے بٹھائے ریسیونگ اینڈ پہ جو کچھ ہو رہا ہے بس دیٹس اٹ. یہ بالکل بہت عجیب ہمارا ایک اخلاقی تصویر ہمیں نظر آتی ہے. یوں اقبال نے جو منظر کشی کی ہے اس سے یہ لگتا ہے، اور بالکل ٹھیک لگتا ہے، کہ ایک ہمہ گیر بے سمتی ہے. ہمہ گیر بے سمتی بڑی خطرناک چیز ہے. جب کوئی سمت نمائی نہیں ہے، کوئی بادبان نہیں ہے، کوئی نشان منزل نہیں ہے، کوئی سنگ میل نہیں ہے، آپ ایک ہجوم ہے اور سارا ہجوم کھویا ہوا ہے، کوئی انگلی پکڑنے والا، کوئی رستہ دکھانے والا نہیں ہے. ایک کامنٹ انہوں نے بہت ہی خوبصورت کیا. انہوں نے کہا کہ تعلیم سے جو ایک ہوتا ہے اخلاقیات یا تربیت کے وسیلے کے طور پر ہم تعلیم سے جو توقعات وابستہ کرتے ہیں، بدقسمتی سے اس وقت ہمارے ہندوستان میں اور خصوصاً مسلمانوں کی صورتحال کو سامنے رکھ کر اگر بات کی جائے، اگرچہ انہوں نے اس میں تخصیص نہیں کی ہے، تو یہ بہت ہی ہاربل ہے. یہ بالکل حوصلہ شکن صورتحال ہے. ہماری تعلیم، ہمارا نظام تعلیم، ہمارا نصاب تعلیم، اجزائے تدریس جس میں استاد ہے، طالب علم ہے، سارا کچھ مل جل کر یہ وہ مطلوبہ نتائج پیدا نہیں کر رہا. یہ کچھ بھیڑ نما کچھ چیزیں پیدا کر رہے ہیں اور بعد میں کچھ مشینیں پیدا کر دیں گے بہت جب چھلانگ لگائیں گے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ان پڑھ دکاندار جو اپنی ذات کہ کسی درست حق کے لیے یا اپنے متعلقین کے کسی سچے دفاع کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، روک سکتا ہے، بڑھنے والے ہاتھ کو پکڑ سکتا ہے، اس گریجویٹ کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جو سراپا اخلاق ہے اور بہت ہی پھس پھسی اور بودی شخصیت ہے اس کی. اس میں اقبال صرف اقبال نہیں بلکہ بالا بھی آ گیا ہے اور سیال کوٹیا بھی آ گیا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، کیونکہ ادروائز تو اگر آپ میں اپنے دفاع کے لیے، اپنے حق کے لیے بھی لڑنے کا یا مزاحمت کرنے کا اور مدافعت کرنے کی ہمت نہیں ہے اور اپنے متعلقین کا آپ دفاع نہیں کر سکتے ہیں، تو بڑے پیمانے پر آپ قوم کا دفاع کیا کریں گے؟ آپ تو اپنے قابل ہی نہیں ہیں. اپنا آپ استحصال آپ ہونے دیتے رہیں گے اور کوئی فرق آپ کو نہیں پڑے گا. تو بہت کلیئرلی انہوں نے کہا کہ اخلاقی تربیت کے حوالے سے موجودہ تعلیم سے اور موجودہ نظام تعلیم سے مجھے اعتماد نہیں ہے، وہ نتائج نہیں نکل رہے. پھر کس پر اعتماد ہے؟ ان کا خیال ہے کہ، اور یہ صحیح خیال ہے اور یہ اقبال کا بہت پرانا موقف ہے، شاید یہ موقف ان کے ہاں 15-20 سال کی عمر میں ڈیولپ ہو چکا تھا اور زندگی بھر قائم رہا، اور یہ درست موقف ہے. اخلاق کی اور تربیت کی جو ذمہ داری ہے وہ بڑی شخصیتیں کرتی ہیں، انہوں نے کہا، اور جس طرح کی بڑی شخصیتیں کرتی ہیں وہ ہمارا سماج اور ہمارا نظام تعلیم اب اس طرح کی بڑی شخصیتوں کے ظہور کے لیے موافق نہیں ہے. منظر عام پر ایسی شخصیات بڑی نہیں آ رہی، بہت ٹاورنگ پرسنالٹیز جو ایک وہ ہوں، کیا ہوتا ہے لائٹ ہاؤس. تو ڈسکشن سے، کتابیں لکھنے سے، گفتگویں کرنے سے، کانفرنسیں کرنے سے کسی حد تک ہم ایک شعور تو حاصل کرتے ہیں تربیت کا یا اخلاقیات کا، لیکن اخلاقیات کا بنیادی سبق ہم ایک ایسی بڑی شخصیت سے حاصل کر سکتے ہیں اور وہ جلدی ہم تک منتقل ہو جاتا ہے جو سراپا اخلاق ہو، جو مجسم اخلاق ہو. وہ محض گفتگو کے ذریعے ہمیں با اخلاق نہ بنانا چاہے. یہ طریقہ کار صوفیاء میں تھا.
یہ طریقہ کار ہمارے قدیم علماء میں تھا. بہت کم صوفی اور بہت کم علماء ان ذرائع سے تربیت کیا کرتے تھے جو ذرائع آج ہمیں اساتذہ کو یا گفتگو کرنے والے لوگوں کو اختیار کرنے پڑتے ہیں. بڑی شخصیت کہتے ہیں کہ کامیاب ہیں, 300 سال سے ہیں ہند کے میں خانے بند, اب مناسب ہے تیرا فیض ہو عام ہے ساقی. ایک بات انہوں نے بہت ہی دلچسپی کی ہے, یہ بھی اقبال کا اپنا ہی وہ ہے. میں تو اس سے متفق ہوں, میں تو خیر ویسے ہی متفق ہوں, بغیر کسی دلیل کے بعض اوقات لگتا ہے کہ متفق ہوں. زندہ قومیں اپنے مرحومین کو نہیں بھولتی, وفات پا جانے والوں کو نہیں بھولتی, اپنے ہیروز کو نہیں بھولتی. یہ بھی ہماری اخلاقیات میں اب ایک ایسی چیز بن گئی ہے جو شاید آج کی تیز رفتار زندگی میں ہمیں زائد از ضرورت لگتی ہے, یا ایسی چیز لگتی ہے جس سے ہمیں شاید ہمیں کچھ یافت نہیں ہوتی, حاصل نہیں کچھ ہوتا, اور ہم اپنا وقت اور اپنی صلاحیت کسی بہتر اس پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم یہ ہمیں اپنے ماضی سے بھی منقطع کرتی ہے. اور اقبال ماضی سے انقطاع کو ایک اخلاقی اور تاریخی جرم سمجھتے ہیں. بس یہ چند نکات مجھے اس سلسلے میں پیش کرنے تھے, اور میں بہت شکر گزار ہوں. یہ ساری باتیں جو میں نے عرض کی ہیں, آپ کے ذہن میں اس دوران کئی اشعار یاد آ رہے ہوں گے آپ کو اقبال کے. انہوں نے یہ سنگ بنیاد ایک طرح سے رکھا, اس کے کچھ حصے ریکنسٹرکشن میں انہوں نے ان کی شرح کی, تفسیر کی, تعبیر کی, اور بہت سارے نکات خصوصاً یہ جو مذہبی یا اخلاقی اور تربیتی مباحث ہیں وہ ہمیں ان کی اردو اور فارسی شاعری میں دکھائی دیتے ہیں, اور یہ زندگی بھر ان کے ساتھ چلے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ڈاکٹر صاحب نے اسلام کا اخلاقی نصب العین ہمارے سامنے پیش کیا. خوف اور غم کی گفتگو سے اس کو لے کر آئے آج کے زمانے میں تعلیم کی ضرورت پر, اور کس طرح ٹاورنگ پرسنالٹیز کے فقدان کے دور میں اب بھی اقبال کی باقی ٹیچنگز ہم پر لازم بیٹھتی ہیں کہ شاید پھر دوبارہ سے اپنی ہسٹری سے جڑی ہوئی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع کیا جا سکے, جہاں پہ اسلام کی اقدار رکھی جا سکے, اور ان بچوں کے سامنے جو آدھا تیتر آدھا بٹیر بننے کی بجائے وہ ایک مکمل مسلمان بن سکے اور اس بات پر فخر کر سکے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, یہ بھی وہی ہے نا, ایک ایسی عظیم شخصیت جس کو وہی کیا ہے جی, آب و گلے ایراں وہی تبریز ہے ساقی, تو ایسا ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی سب خوبصورت گفتگو کا. میں ڈاکٹر صاحب کے ہی آخر میں ڈسکس کیے ہوئے ایک پوائنٹ کو اب اپنے آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر طاہر امیر کنولی صاحب کی طرف لے کے بڑھوں گا. سر نے تذکرہ کیا جو علامہ نے بھی ذکر کیا ہوا ہے اس مقالے میں, ذاتی مفاد اور قومی مفاد کی ایک ڈسکشن ان کی پوری کہ کس طرح شاید ابھی ہمارا تاجر یا ہمارا آگے بڑھنے والا شخص جو ہے, ایک پروفیشنل آدمی جو ہے, وہ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد میں تبدیل نہیں کر سکا یا اس سے بڑھ کر سوچ نہیں پا رہا. ان کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالیے گا, اور میں بنیادی طور پر ڈاکٹر طاہر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس سب کے ساتھ ساتھ جو اسلام کا سیاسی نصب العین ہے, اور آج خاص کر جس دن کو تو صرف علامہ اقبال کی یاد میں منانا چاہیے, اس لحاظ سے یاد رکھنا چاہیے, آج شاید شام سے عشاء کے بعد سے قوم کہیں اور بھی بزی ہو جائے گی, تو یہ سیاسی نصب العین کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں وہ اقبال کی تھاٹ چلتی آ رہی ہے یا کہیں رک رہی ہے, اس پر پلیز گفتگو فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد. محترم جناب ڈاکٹر معین نظامی صاحب, جناب علی کاظمی صاحب, عمر رضا صاحب اور انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے تمام احباب, بہت شکریہ. بہت ہی جامع انداز سے اور بہت ہی مؤثر انداز سے کافی صاحب نے بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح سے علامہ نے اس ٹاپک کو شروع کیا, کس طرح اس کو انٹروڈیوس کروایا, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کا جو ایتھیکل پہلو ہے اس کو ہمیں انلائٹن کیا بہت تفصیل کے ساتھ. جب ہم دیکھتے ہیں اس کے عنوان کو ہی, اس عنوان کو جب ہم دیکھتے ہیں جس میں حضرت علامہ نے دو چیزوں کو اکٹھا کر دیا,
مورل کو بھی اور پولیٹیکل کو بھی. یعنی آپ دیکھیں کہ فرام ویری بگننگ علامہ کو اس چیز کی کلیئرٹی حاصل ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ نہیں کی جا سکتی. حالانکہ جس ماحول سے وہ آئے تھے ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کا موقف اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اس ماحول کا اثر لینے کے علامہ اس نقطہ نظر کو پیش کر رہے ہیں جو قرآن مجید کا نقطہ نظر ہے, جو اسلام کا نقطہ نظر ہے اور جو ہمارا اصل بنیادی موقف ہے. اور اس پوری تحریر کے اندر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمایا, جو تھیمز علامہ نے اٹھائے اور جو تصورات دیے آگے ان کا ہمیں تسلسل نظر آتا ہے ان کی پوری فکری زندگی کے اندر. جیسے اخلاقیات کے حوالے سے علامہ نے فرمایا کہ خوف جو ہے سب برائیوں کی جڑ ہے, حتیٰ کہ خوف کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان معاشی طور پہ کسی پہ ڈپینڈنٹ ہو. اس کو علامہ نے ام الخبائث کہا کہ جب آپ معاشی طور پہ سیکیور نہیں ہیں اور معاشی طور پہ کسی خوف کا شکار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے ہر طرح کی برائی کا شکار ہونے کا راستہ کھل گیا ہے. اچھا اب آپ دیکھیں اسرار و رموز کے اندر علامہ نے خوف کو ام الخبائث کہا. جاوید نامہ میں علامہ نے جہاں نوجوانوں سے بات کی وہاں یہ بات کی ہے نوجوان اس بات کو مت بھولنا آدھا بڑھاپا خوف ہے, آدھا بڑھاپا غم ہے. یعنی آپ دیکھیں وہاں سے لے کے آخر تک سوچ علامہ کی چلتی چلی جا رہی اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اتنی بڑی شخصیت, اتنا بڑا اس کا کائناتی ذہن ہو کہ اس نے جو نقطہ اٹھایا, اور ڈاکٹر صاحب تو 12 سال کی عمر کی فرما رہے ہیں, بالکل ظاہر ہے انہوں نے اتنی بنیادی عمر سے ہی, اتنی ابتدائی سے ہی چیزوں کو اتنی کلیئرٹی کے ساتھ لیا. اچھا اب دیکھیں اس کے اندر علامہ نے جو جتنا میں دیکھ سکا, ہو سکتا ہے میں اس میں غلطی کا بھی شکار ہوں, 2 آیتیں قرآن مجید کے علامہ نے کوٹ کی. ایک آیت جس میں علامہ نے ڈیفائن کیا نیکی کیا ہے, اتنا کمپریہنسو انداز سے ڈیفائن کر دیا, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر, نیکی یہ نہیں ہے کہ آپ چند رسموں کو ادا کر لیں, نہیں. اور یہ قرآن مجید کی واحد آیت ہے جو نیکی کو سب سے جامع انداز سے ڈیفائن کرتی ہے. اس میں ایمانیات ہے, اس میں معاملات ہیں, اس میں عبادات ہیں, اس میں دنیا ہے, اس میں آخرت ہے, وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پھر نیکی کہ آپ اللہ کو مانو, فرشتوں کو مانو, کتابوں کو مانو, آخرت کے اندر آپ کا یقین ہو, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جہاد کرو. یہ ساری باتیں جس آیت کے اندر ہیں علامہ اس آیت کو نیکی کا تصور بیان کرنے کے لیے اخلاقیات کے ذمہ میں لے کے آئے. اب جب ہم آتے ہیں سیاسی حوالے سے کہ بطور اسلام پولیٹیکل آئیڈیل علامہ کی پرسیپشن, علامہ کی سوچ کیا ہے, تو علامہ بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ جب ہم اسلام کو کے سیاسی موقف کو جاننا چاہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ بطور کمیونٹی کے اسلام ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے. یہاں سے علامہ بات شروع کرتے ہیں اور علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام صرف عقیدہ نہیں ہے, اس سے بڑھ کے ہے. بڑھ کے کیا ہے؟ وہ یہ ہے اسلام ایک قوم تشکیل دیتا ہے, ایک ملت تشکیل دیتا ہے. جب اسلام ایک ملت تشکیل دیتا ہے اب پھر اس کا ایک پھر سیاسی موقف بھی ہوگا. اب وہ جو سیاسی موقف ہے علامہ کہتے ہیں یہ وہ موقف ہے جو تاریخ انسانی میں پہلی مرتبہ متعارف ہوا. یہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جو رنگ, نسل, زبان, علاقہ ان سب بتوں کو ختم کرتا ہے. حتیٰ کہ علامہ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں انڈین محمڈنز تو علامہ کہتے ہیں یہ متضاد اصطلاح ہے, یہ غلط لفظ ہے. محمڈن کبھی انڈین نہیں ہوتا, وہ عریبین نہیں ہوتا, وہ نان عریبین نہیں ہوتا, مسلمان ہوتا ہے, بس وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے. اچھا اب علامہ کہتے ہیں کہ اب جب آپ اس کو بالکل نظریے پہ لے گئے, اس کو کوئی مادی مرکز بھی تو چاہیے نا متحد ہونے کے لیے. فرماتے ہیں وہ مکہ ہے, وہ حرم ہے. اب حرم مرکز ہوتے ہوئے, مادی مرکز ہوتی ہے, بھی اس طرح کا مادی مرکز نہیں ہے جس طرح بقیہ اقوام کے مادی مراکز ہیں. وہ بھی مادی مرکز بنیادی طور پہ ایک نظریہ اور ایک عقیدے کا مرکز ہے. گویا اسلام نے ایک ایسی ملت تشکیل دی ہے جس کے تصور میں مادی تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں اور نظریاتی تقاضے بھی پورے ہو جاتے ہیں. اچھا اب جس طرح کہ ہندوستان کے حالات تھے, وہاں پہ انگریز تھا اور انگریز کے اقتدار میں ساری باتیں ہو رہی تھیں, اور آپ جانتے ہیں کہ 1906 میں جب مسلم لیگ بن رہی تھی, آپ اس کے مقاصد کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سوچ کتنی حریت کے ساتھ تھی مسلمانوں کے اندر موجود. بالکل اتنا انگریز کے اثر سے نکل کے سوچنا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. دیکھیں آپ کبھی اپنے ماحول سے آگے نہیں بڑھ سکتے, آپ اپنے ماحول کے قیدی ہوتے ہیں, ماحول کی پابندیوں میں رہ کے سوچتے ہیں. تو بہت جینیس لوگ ہوتے ہیں
جو ماحول سے ماورا سوچتے ہیں اور پھر قوم کو بھی اتنی جست کی طاقت دے دیتے ہیں، اتنی جرت اور اتنی استعداد دے دیتے ہیں کہ وہ ماحول کے جو چکھٹے ہیں ان کو توڑ دیں. تو اب ظاہر ہے جس غلامی کا ماحول تھا اس میں علامہ بات کر رہے تھے. اب دیکھیں علامہ نے کمال بات کی. علامہ کہتے ہیں آج ہمارے اوپر انگریزوں کا اقتدار ہے، ہم کیسے رہیں اس کے اندر، ہمیں یہاں ایسے ہی رہنا چاہیے. اچھا یہاں تھوڑا سا انہوں نے اپریشیٹ بھی کر دیا عیسائیوں کو، فرماتے ہیں ایسے ہی رہنا چاہیے جس طرح حبشہ میں مسلمان مہاجر رہ رہے تھے. اب تصور کرے علامہ کی سوچ. حبشہ کے بعد کیا ہوا؟ ریاست مدینہ بنی. بھئی آپ اس ماحول میں رہو گے ریاست مدینہ تک بڑھ سکو. اور وہی چیز علامہ نے آگے 30 میں بیان کی، 1930 میں بیان کی، اور پھر پاکستان کے تک بھی ہم پہنچے. تو اب یہ جو اسلام کا سیاسی مزاج ہے یا سیاسی مقاصد ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے جن چیزوں کو علامہ انلسٹ کرتے ہیں ان میں پہلی بات ہے جس طرح خزامہ صاحب نے اشارہ کیا کہ فرد کا جو مفاد ہے وہ قوم کے مفاد کے تابع ہوگا، قوم کا مفاد غالب ہوگا. اور اسی اصول کے تحت وہ جمہوریت کی اجازت دیتے ہیں. اسی اصول کے تحت کیوں؟ فرماتے ہیں جمہوریت ہمیں وہ واحد ہمارے پاس اویلیبل اپریٹرس ہے پولیٹیکل جس میں انفرادیت کو پنپنے کا موقع ملتا ہے، اس میں انفرادیت آگے بڑھ سکتی ہے. اچھا اب یہاں پھر اپنی ہسٹری کو بھی بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارے یہاں جمہوریت صرف 30 سال تک رہی ہے اور ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر سکے. اور یہ شرف پھر یورپ کو ملا کہ یورپ نے دنیا کو جمہوریت کی روشنی دکھائی. کاش کہ ہم دکھاتے، ہم نہیں دکھا سکے. تو اب دوسری بات یہ فرماتے ہیں، پہلا کہ فرد کا مفاد جو ہے وہ قوم کے تابع ہونا چاہیے، اور دوسرا جمہوریت کا رول کیا ہے، جمہوریت کی اہمیت کیا ہے کہ اس میں فرد نشو و نما پا سکتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں کہ اسلام ہر ایک کو قانون کی نگاہ میں برابر رکھتا ہے، تاکہ خلیفہ بھی معصوم نہیں ہے، غلطی کر سکتا ہے. اب اسلام میں وہ نقطۂ نظر، وہ مکاتب فکر جن کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے اس کے نقائص کو الگ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ میل نہیں کھاتا ہمارے ساتھ. خلیفہ جو ہے اس کو بھی قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہے کیونکہ اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. اور پھر مثال بھی دیتے ہیں آٹمن سے کہ عثمانی خلیفہ نے غلطی کی، ایک عام آدمی کورٹ میں چلا گیا حتیٰ کہ اس پہ جرمانہ عائد کروایا. یعنی اچھا اب قابل غور بات یہ ہے علامہ کرنیول سے مثالیں نہیں دے رہے کہ وہ تو آئیڈیل زمانہ تھا، جو بہت قریب کا زمانہ ہے اس دور سے مثالیں دے رہے ہیں. بھئی یہ ہمارا کلچر ہے، اس کلچر کو ڈیولپ کیا اسلام نے بطور ایک پولیٹیکل سسٹم کے، ایک پولیٹیکل کلچر کے. اب جو اسلام کا معاشی نظام ہے علامہ فرماتے ہیں یہ دو چیزوں پہ کھڑا ہے. ایک اس میں مقتدر اعلیٰ کون ہوگا، اور دوسرا اس میں قانون کے سامنے اور بقیہ حوالوں سے مساوات کا ماحول ہوگا. اقتدار اعلیٰ کس کے پاس ہوگا؟ علامہ فرماتے ہیں اس میں مقتدر اعلیٰ اللہ کی ذات ہوگی. اسلامی ریاست کے اندر اللہ کا قانون چلے گا، اللہ کے قانون کی حکمرانی ہوگی، اور اس ریاست کے اندر ہر لحاظ سے مساوات کا ماحول قائم کیا جائے گا. اور اب یہاں پہ ذاتی اقتدار کی نفی بھی ہو جاتی ہے. جب اللہ کا اقتدار ہے تو پھر ذاتی اقتدار نہیں ہوگا، انفرادی اقتدار نہیں ہوگا. اور جب مکمل مساوات ہے اب یہاں دوسری آیت مبارکہ ہے جو علامہ نے کوٹ کی، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کے نزدیک تقوی جو ہے وہ شرف کا معیار ہے، اس کے علاوہ کوئی شرف کا معیار نہیں ہو سکتا. اور آپ علامہ کی سوچ دیکھیں، علامہ کی سوچ کی وسعت دیکھیں، یا تقوی کو کیسے بیان کریں. فرماتے ہیں تقوی رنگ اور نسل کے بتوں کو توڑنے کا نام ہے. بھئی شرف ختم کر رہا ہے نا تقوی، بقیہ سارے شرف ختم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ تقوی وہ اکسیر ہے جس کے سامنے جتنے شرف کے بت انسانیت نے بنا رکھے تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی. المیہ یہ ہے کہ ہم اس ٹچ سوسائٹی علامہ فرماتے ہیں ڈیولپ نہیں کر سکے، یہاں پہ ہم سماجی اقتصادیات قائم نہیں کر سکے، بلکہ ہم مزید تفرقوں میں گئے ہیں. اپنی سوسائٹی کو تفرقہ میں بانٹ دیا ہے. اسلام میں کوئی سنی نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے اسلام کی کمیونٹی کے اندر. یعنی ان آئیڈینٹیز کو آپ اس سطح پہ نہ لے کے جائیں جس سطح پہ آپ کی اجتماعی آئیڈینٹی ہے یا آپ کی دین کی آئیڈینٹی ہے، اس آئیڈینٹی پہ نہ لے کے جائیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ کا اجتماعی وجود جو ہے وہ اپنی اہمیت کھو بیٹھے گا. جہاں پہ آ کے علامہ اینڈ کر رہے ہیں اس خطبے کا، اپنی اس گفتگو کا، وہ ایک ایسا نقطہ ہے جو ہندوستان کے ماحول کے اندر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو ہمارے لیے ہمیشہ ایک ماسٹر کی حیثیت رکھتا ہے پینیٹریٹ کرنے کے لیے. اور علامہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکے. وہ کیا ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ اسلام کا جو پولیٹیکل آئیڈیل ہے اور اسلام کا جو مورل آئیڈیل ہے اس کا ایک ہدف ہے کہ سوسائٹی کو توہمات سے نکالیں، اور ہم سوسائٹی کو توہمات سے نہیں نکال سکتے.
کیونکہ اسلام حقائق کی تعلیم دیتا ہے. جب آپ اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے اقتدار کو مانتے ہیں, تو اللہ کو مان لینے کے بعد جتنے توہمات کے بت ہیں ان کی کوئی حیثیت آپ کی زندگی میں نہیں رہتی. لیکن ہم نے توہمات کے جنگلوں کے جنگل آباد کر رکھے ہیں اور اس میں ایسے گم ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کہاں سے سفر شروع کیا تھا اور ہم نے جانا کہاں ہے. تو علامہ فرماتے ہیں کتنی بد نصیبی کی بات ہے, وہ ملت جس نے معاشرے کو توہمات سے نکالا تھا وہ توہمات کی مٹھی میں قید ہے. آپ ہندوستان کی سوسائٹی کو دیکھیں, یہاں جتنے مذاہب ہیں ان کی طاقتی سپرسٹیشنز ہیں اور ہم یہ کام نہیں کر سکے. جہاں تک کیا صوفیاء نے کیا, جن لوگوں نے کیا وہاں دین بھی پھیلا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ہم جن طوفانوں کا شکار ہیں ہندوستان کے اندر. آپ دیکھیں مسلم سوسائٹی اور مسلمان کس قسم پرسی میں جا رہے ہیں. اگر ہم اس علامہ کے دیے ہوئے ایجنڈے کو اپنا ایجنڈا بنا لیں اور اس کو سیریسلی ٹیک اپ کریں اور جہاں سے شروع کر سکتے ہیں وہاں سے شروع کر دیں. دیکھیں علامہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اسلام ایک ایسی غیر محسوس کلچرل طاقت ہے, آپ صرف اس پہ عمل کرتے رہیں, تبلیغ نہ کریں, یہ انسانیت کو مسخر کر لے گا. تبلیغ کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ صرف اس پہ عمل کرتے ہیں جیسا کہ یہ عمل آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر ہم اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے, جیسا علامہ نے کہا کہ ہو چکا اس قوم کی شان جلالی کا ضرور ہے, مگر باقی ابھی شان جمالی کا ضرور. یہ جو اسلام کی شان جمال ہے یہ ابھی تک ہم متعارف ہی نہیں کرا سکے انسانیت کے سامنے. اگر ہندوستان کی سوسائٹی کو, جو توہمات کا شکار سوسائٹی ہے, اس سوسائٹی میں کسی سطح سے اس مہم کا آغاز کیا جائے, ہو سکتا ہے علامہ کے یہی الفاظ یہاں پہ اسلام کے نفوذ اور مسلمانوں کی طاقت اور مسلمانوں کے پھر سے اٹھنے اور مسلمانوں کے تحفظ کے سامان کا کوئی جو ہے وہ راستہ پیدا کرنے کا باعث بن جائے. تو یہ چند جو گزارشات ہیں یہ ہمیں علامہ کی جو سوچ ہے, جو ان کی جو بتدریج وہ لے کے آتے ہیں موریلٹی سے پولیٹیکل آئیڈیلز کی طرف, سیاسی مقاصد کی طرف, سیاسی اہداف کی طرف, وہ ہمیں اسلام کا سیاسی مزاج بھی بتاتے ہیں, اسلام کے سیاسی امتیازات بھی بتاتے ہیں, انسانیت کے اوپر اسلام کے جو سیاسی احسانات ہیں ان سے بھی آگاہ کرتے ہیں جن کو ہم انسانیت تک نہیں پہنچا سکے, اور مستقبل کے اندر ہمیں وہ مضبوط بنیاد بھی دیتے ہیں, وہ مضبوط اساس بھی دیتے ہیں جس پہ کھڑے ہو کے ہم اپنے تحفظ کا سامان بھی کر سکتے ہیں اور انسانیت کے تحفظ کا سامان بھی کر سکتے ہیں. آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ یہ آخری پولیٹیکل آئیڈیل کی ہمارے لیے بحث سے ملتی ہے, اور یہ خاص طور پہ آپ نے جو توہمات کا ذکر کیا ہے, کیونکہ بار بار علامہ کا جو اشارہ ہے اس پر خدا علم نزل دست فطرت کو زبان ہوئے یقین پیدا کرے گا کہ مغلوب زبان بالکل. تو یہ یعنی یہ جو گمان کی بستی میں آ کے آباد ہو گئے ہیں اور یقین کے میدان میں واپس ہم کبھی نہیں رہتے, یہ بہت بنیادی میسیج ہے کہ علامہ کی آج کی اس مقالے کے اندر بات ہو رہا ہے. میں چاہوں گا کہ ہم آخر کی طرف اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے اپنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ممبر سے بھی کچھ سوال لے لیں, اور اگر کوئی ہمیں آن لائن نظر آتا ہے تو ہم آن لائن میں سوال 4-5 رکھے تھے, لیکن اس کو ہم اگلے بس 5-7 منٹ کا ہی سیشن رکھیں گے. میں پہلا سوال ڈاکٹر چنوری صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہوں جب تک ہم باقی سوالات دیکھیں کہ یہی جو مغلوب جماع سے یقین کا جو سفر ہے اس میں علامہ نے 2 چیزیں, اور ایک طرف توہمات جو ریلیجن کے حوالے سے ان کا ذکر کیا ہے, دوسری طرف جس کی طرف ڈاکٹر نظامی نے شروع میں اپنی بات میں اشارہ کیا ہے کہ جو بلڈ اپ یعنی جو کلاس ڈیوائڈ ہے ہماری سوسائٹی اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہماری سوسائٹی میں بنی ہے, یہ بھی ان کے نزدیک اسلام میں اسلام کا اس سے بھی جہاد کرنا ضروری ہے. تو کیا وہ کلاس اسٹرگل بھی سیاسی معنوں میں کہیں ہمیں مدد دے سکتی ہے کہ ہم غربت کا جو ہے کافی طرف چلیں کلاس ڈیوائڈ کو کریں؟ جی ہاں بالکل, چونکہ ہم تو وقت کی اس نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت محدود چیزوں کو پیش کر رہے ہیں, ڈسکس کر رہے ہیں. علامہ کا جو اگر آپ ان کے سیاسی تصورات دیکھیں تو وہ معاشی تصورات سے الگ ہیں ہی نہیں. 28 مئی 1936 کا جو علامہ کا خط ہے قائد اعظم کے نام, وہ سارے کا سارا خط یہی ہے, اگر مسلم لیگ کامیاب ہونا چاہتی ہے تو وہ مسلمانوں کے بریڈ ایشو کو اپنا ایجنڈا بنائے. اس کا خلاصہ یہی ہے, اور اس پہ آ کے علامہ کہتے ہیں کہ اس کا صرف ایک حل ہے کہ آپ اسلام کے قانون معاش کو نافذ کریں, اور وہ نافذ نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے پاس اکثریت نہ ہو. اکثریت تو آپ کو کبھی ملنی نہیں ہے, تو ختم کہاں کرتے ہیں مسٹر جناح؟ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ آپ الگ ملک کے لیے سوچنا شروع کر دیں؟ اس کا مطلب یہ کہ بریڈ ایشو جو تھا وہ علامہ کے تصور پاکستان کا ایک حصہ تھا, اس کے بغیر ہو نہیں سکتا.
نقطۂ شرع مبین است و بس کا کس نباشد در جہاں محتاج کس. تو شریعت کا بنیادی مطلب علامہ یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ معاشی طور پہ ہر ایک کو سیکیور کریں. اور آپ سسٹم دیکھیں راستہ مدینہ قائم ہو، سب سے پہلے آپ نے مواقعات قائم فرمائی، سارے کام بعد میں ہوئے. تو جب تک آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں کرتے سوسائٹی کو، سوسائٹی کی گروتھ نہیں ہو سکتی، اس میں نشو و نما نہیں ہو سکتی، کچھ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی. تو علامہ کیا یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. آج ریڈ کر دو کہ انقلاب کا سامنے کیا تصور ہے، کیا اس کی کوئی افادیت بھی ہمیں نظر آتی ہے اس سے آگے؟ دیکھیں جی، انقلاب کے بارے میں بہت سے نقطۂ نظر موجود ہیں اور بہت سے مفکرین نے اپنے اپنے انداز سے ہمارے یہاں اس پہ سوچ و بچار کی ہے. جو میری طالب علمانہ گزارش ہے وہ یہ ہے کہ تبدیلی گریجولی آتی ہے. تبدیلی لانے والے افراد کے بغیر ناممکن ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو دیکھیں، پہلے رجال کار تیار کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وہ لوگ تیار کیے جنہوں نے تبدیلی کو انشور کرنا تھا، تبدیلی کو لے کے آنا تھا، پھر تبدیلی کو سنبھالنا تھا. یعنی آپ مکہ کو دیکھیں، وہاں پہ پوری ایک پیسو اسٹرگل آپ کو نظر آتی ہے 13 سال تک. پھر مدینہ پاک آپ تشریف لے گئے، وہاں سسٹم قائم ہوا اور سسٹم کے ساتھ گریجولی چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی چلی گئی. تو اس میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کریکٹر بلڈنگ پہ توجہ کریں، ایسے لوگ تیار کریں جن کی کمٹمنٹس ہوں. ہم بنیادی طور پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کریکٹر لاس کا شکار قوم ہے، کردار کے مسائل ہیں سارے کے سارے. تو جب آپ کے پاس کردار کے مسائل ہوں گے، آپ کے پاس اختیار بھی ہوگا، تو وہاں بھی مسائل پیدا ہو جائیں گے. آپ ڈیلیور اس طریقے سے ان چیزوں کو اس آئیڈیا سطح پہ نہ سیکیور کر سکیں گے، نہ ڈیلیور کر سکیں گے، نہ پریزرو رکھ سکیں گے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو تیار کریں، ایسے لوگ تیار کریں جو اسلام کے ساتھ، اسلام کی بنیادی تعلیمات کے ساتھ کمٹمنٹ رکھتے ہیں، نان کمپرومائزنگ کمٹمنٹ رکھتے ہیں. علامہ کا ایک جملہ ہے نا یہاں کہ فرد کا مفاد قوم کے مفاد کے تابع ہو، یہ رجال کار چاہیے. تو اس چیز کا بحران ہے اور دور جانے کی ضرورت نہیں. آپ صرف تاریخ پاکستان کو دیکھ لیں، وہاں پہ ایسے ہی لوگ تھے تو معجزہ ہو گیا، اور جو بالکل پاکستان کا بننا پاسبل نہیں تھا حالات کے مطابق، کوئی منطق اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لیکن کردار کی طاقت نے معجزہ کر دکھایا. تو ہمیں اس طرف قومی سطح پہ کم از کم اس کمی کو پورا کرنا چاہیے. دیکھیں جیسے علامہ نے یہاں بیان کیا کہ قومیت جو علامہ کے ہاں تو بنیادی طور پہ ذات رسالت مآب سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. یعنی ہماری ساری آئیڈینٹی جو ہے وہ حضور کی نسبت کے ساتھ ہے. بامصطفیٰ برساں فی شرا کے دیے ماؤ. اس کے علاوہ جتنی آئیڈینٹیز ہیں وہ ارینجمنٹ کے لیے ہیں. ان کا وہ اسٹیٹس نہیں ہے کہ آپ ان کو اس سطح پہ لے جائیں کہ وہ اس کو کمپنسیٹ کریں یا اس کا الٹرنیٹیو بن جائیں. ایسا نہیں ہے. وہ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، آپ کے پاس ڈومیسائل ہے، آپ کے پاس پاکستانی ہونے کی ایک آئیڈینٹی ہے، یہ آپ کی ایک ارینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک ایک نیشنلٹی کا یا نیشنلزم کا تصور ہے، اس کو آپ اس سطح پہ دنیا کا جو ویسٹ کا کانسیپٹ ہے، یعنی علاقے کا، زبان کا، ریجن کا، نسل کا، ایتھنیسٹی کا، وہ جو آپ کی آئیڈینٹیز ہیں وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتی. غالب آئیڈینٹی صرف وہی رہے گی جو آپ کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے اوریجنیٹ ہوتی ہے. ڈاکٹر نظامی نے میرا خیال ہے پورا جیسے علامہ اقبال نے اس کے اندر کہا جی جی دو چار چیزیں ہیں اس میں ایجوکیشن کے حوالے سے. ایک تو پہلے علامہ صاحب نے اس میں جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ اس میں صراحت کے ساتھ فرما دیا تھا کہ ویسٹرن ایجوکیشن جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں اور اپنی ٹریڈیشن سے ہم کٹے ہوئے ہیں بالکل بھی. اور اس میں وہ اگزامپلس بھی دیتے ہیں ویسٹرن لٹریچر کی کہ آپ مطلب اس دور میں کلونیل ہیریٹیج تھا تو آپ ABC XYZ ان پرسنالٹیز کو آپ جانتے ہیں، لیکن اگر کوئی غزالی کی بات کر دے، کوئی کانسٹینٹینوپل کو جس نے فتح کیا تھا اس کی بات کر دے تو مسلمانوں کو اس کا بالکل نہیں پتہ. تو علامہ اقبال کے ہاں ایجوکیشن بنیادی طور پہ ٹریڈیشن سے جڑے رہنے کا نام ہے، روایت سے جڑنے کا نام ہے، اور جو کہ ویسٹرن فریم ورک آف ایجوکیشن میں ان کو نظر نہیں آ رہی تھی. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بریڈ اینڈ بٹر اس خطبے کی حد تک بریڈ اینڈ بٹر ایگزسٹنس نہیں ہے، آپ کی آئیڈینٹی نہیں ہے. یہ ایک ایشو ضرور ہے مگر یہ آپ کی انڈیویجویلٹی نہیں ہے. انسان اس سے بہت بڑا ہے یہ بریڈ اینڈ بٹر والے. تو ہمارے ہاں ایجوکیٹڈ لوگ سروسز کی طرف جاتے ہیں. آج کل بھی یہی ہو رہا ہے.
ہم ہمارے بچے کے لیے کیا سوچتے ہیں کہ مقابلے میں امتحان پاس کر لے, CSS کر لے, PMS کر لے. تو اس وقت بھی یہی علماء نے لکھا ہوا ایگزیکٹلی کہ یہ سروسز کے اندر ہم بھیجنا چاہتے ہیں, مگر سروسز میں جانے سے روٹی کا مسئلہ تو حل ہوتا ہے مگر قومیں نہیں بنتی. تو جب تک نظام تعلیم ایک بڑے نصب العین کے ساتھ نہیں جڑتا تب تک ہمارا بیسک فلاسفی آف ایجوکیشن ہی فلاڈ ہے. اچھا, یہ تو پہلا ایک بات ہوئی, اگر مجھے اجازت دیں, اگر وقت ہو آپ کے پاس. دنیا میں کوئی بھی ریولوشن ایوولوشن کے بغیر نہیں آیا. ریولوشن کبھی کوئی ایسا سوئچ نہیں ہوتا کہ یہ آن ہو جائے اور آف. مطلب اٹس ناٹ لائک دس. آپ فرینچ ریولوشن کی بات کر لیں یا رشین ریولوشن یا فار دیٹ میٹر ایرانین ریولوشن کی بات کر لیں, یہ چیزیں ایوالو ہوتی ہیں ہمیشہ, پروسیسز ایوالو ہوتے ہیں, انسانوں کی تعمیر, ترقی, شعور. تو ہر ریولوشن بذات خود ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے یہاں پہ بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے جو ذرا ہٹ کے ہے, جو میں ضرور یہاں پہ کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب نے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو جب پولیٹیکلی مار پڑ رہی تھی تو یہ تب بھی اسپرچولی گرو کر رہے تھے. یہ بہت انٹرسٹنگ ایک ہیپننگ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ ہوئی ہے کہ منگولوں نے حملہ کیا ہوا ہے, آپ کی سلطنت کو طاقت و تاراج کیا ہوا ہے, لیکن آپ انڈونیشیا, ملیشیا کے اندر آپ کی مسلم کمیونٹیز کا عروج شروع ہو رہا ہے اسپرچویلٹی کے تھرو. دیگر علاقوں میں آپ موروکو پہنچ گئے ہیں, آپ ملک المغرب پہ پہنچ گئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ بہرحال ایک بہت ہی انٹرسٹنگ معاملہ ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ ڈسپائٹ دی ایبسنس آف پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, اسپرچول راستوں کے ذریعے اسلام نے اپنا وہ ایک ہمیشہ ایک قلعہ جو ہے وہ نصب کیا ہے, کرتے رہے ہیں. اور اس خطبے کا ایک پیرا ہے, اگر اجازت دیں 3 لائنز ہیں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ شخص جو کہ اردو کا بہترین شاعر, فارسی کے ٹاپ کے شعراء میں, اس کی انگریزی کتنی خوبصورت, اینڈ ایٹ دا ایج آف 32. خطبے کے اختتام پہ وہ سیکٹیرینزم اور کلاس ڈیوائڈ کو ریجیکٹ کرتے ہیں, اور وہ جو جملے ہیں وہ جملے بڑے خوبصورت ہیں. 3 جملے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ڈبل کاسٹ سسٹم ہے, ہندوز سے ہم نے انہیرٹ کیا ہے, ہم اس کو ابھی تک اپروٹ نہیں کر سکے. کیا فرما رہے ہیں؟ I condemn this accursed religious and social sectarianism. I condemn it in the name of God, in the name of humanity, in the name of Moses, in the name of Jesus Christ, and in the name of Him. نبیوں کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ میں کنڈیم کر رہا ہوں یہ جو کلاس ڈیوائڈ ہے, سیکٹیرینزم ہے. نبیوں کی قسمیں کھا رہے ہیں. مجھے موسیٰ علیہ السلام کی قسم, مجھے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم, مجھے اللہ کی قسم, مجھے کمیونٹی کی قسم, اور مجھے اس کی قسم, اور رک رہے ہیں. In the name of Him, a thrill of emotion passes through the very fiber of my soul when I think of that exalted name. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میری روح کے وہ جو تار ہیں, وہ جو انٹرنل فائبرز ہیں, وہ ہل جاتے ہیں جب میں ان کے بارے میں, اس ہستی پاک کے بارے میں سوچتا ہوں. Yes, in the name of Him who brought the final message of freedom and equality to humankind. مجھے اس ذات کی قسم, وہ جو آخری پیغمبر ہے, کس کا؟ فریڈم کا, ایکوالٹی کا, مساوات کا. تو یہ وہ جملے ہیں جس پر تقریباً اقبال جو ہیں اپنے وہ خطبے کو اختتام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں لیٹ دا آئیڈلز آف کلاس اینڈ ڈسٹنکشنز اینڈ سیکٹیرینزم بی اسمیشڈ فار ایور. ان کے بت جو ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو جائیں. لیٹ دا مسلمانز آف دا کنٹری بی ونس مور یونائٹیڈ انٹو اے گریٹ وائٹل ہول. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو, ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک ہول بنا دے, ایک یونائٹڈ ہول بنا دے. تو اساتذہ کی موجودگی میں تو حیران ہوں کہ یہ جینیس کس درجے کا جینیس تھا, اور شاید ان کی تفہیم کی, ان کی ٹرانسمیشن کی, اور میں دستے ادب جوڑ کر ایک ہم سب کا, آپ سب کا, ایک ہم سب کا فرض ہے کہ جو ماڈرن مائنڈ ہے اس تک اقبال کو پہنچانا ہے. ہم جو بچہ لمز میں پڑھتا ہے, لاہور اسکول آف اکنامکس میں پڑھتا ہے, دس میسج شوڈ ریچ ہم اور ہر. ہم سب تو ایمان لے ہی آئے ہیں, اور لیکن اب وہ جارگن, وہ ایڈیم, وہ گفتگو, وہ ایکسپریشن کہ ان کو ہم نے کیپچر کرنا ہے, کیونکہ ان میں وہ صلاحیت ہے کہ ان میں سے کوئی اقبال کا ایمبیسڈر بن گیا تو شاید وہ جو اقبال جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایک بندہ آ جائے
جو تبدیل کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. تھینکس الاٹ سر. بہت شکریہ. مبارک جناب. مبارک. یہ میزبان خصوصی بھی ہیں تنوری صاحب. بسم اللہ سر. ماشاء اللہ سر. ماشاء اللہ. بسم اللہ. کاظمی صاحب کے لیے ماشاء اللہ بہت خوب جناب والا. بہت نوازش ہے. لائیو آڈینس کے کچھ میں کامنٹس پڑھ رہا تھا جی. کچھ مشکل ہو رہی تھی ان کو آواز سننے میں, لیکن انشاءاللہ ریکارڈنگ بھی ہے. وہی نظامی صاحب کو یہ میرے لیے جناب بہت شکریہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. یہ گوہر زندگی ہیں جی ہمارے لیے. تو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا ذا الجلال والاکرام, ہمارا یہ بیٹھنا تیری رضا کے لیے تھا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہے, روزے کی ہماری اس کاوش کو بھی قبول فرما. ہمارے روزے میں, ہماری عبادات میں, ہمارے آج کی اس کاوش میں کوئی کمی ہو, کوئی کوتاہی ہو, اس سے درگزر فرما. یا ذا الجلال والاکرام, ہماری کاوشوں کو مؤثر کر دے, نتیجہ خیز کر دے. ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں عطا فرما. انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی کاوشوں کو نتیجہ خیز بنا, ثمر ور بنا. ان کے اثرات کو, ان کے نتائج کو دنیا بھر میں پہنچا. اس کے سرخیل, اس کے رہنما امیر کارواں جناب بخاری صاحب بیمار ہیں. یا ذا الجلال والاکرام, نعمان صاحب ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما, ان کے خاندان کے لیے آسانیاں پیدا فرما. ان کو تا دیر ان کاوشوں کو جاری رکھنے, ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.